میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی دنیا کی مصروفیات سے وقت نکال کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات سننے سیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ مولانا صفدر صاحب دامت برکاتہم صادقہ آباد سے تشریف لائے، مولانا عبداللہ بڑائچ صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح اور بھی جید علماء موجود ہیں۔ تو ان سب حضرات کی موجودگی کے اندر بات کرنا بہرحال یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہوگی، لیکن بہرحال بڑوں کے حکم پر چند گزارشات عرض کر دوں گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اور ختم نبوت پر دلائل یہ تو آپ حضرات ماشاءاللہ پہلے سے جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے بڑوں کا دیا ہوا ایک درد آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری نسبت کیا تھی اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ایک کپڑا ایک مشین سے نکلتا ہے، ایک کپڑا تو ایک تھان کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب جب وہ کپڑا کٹتا ہے تھان میں سے تو کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے جو ہمارے پہننے کے لباس کے کام آ جاتا ہے، کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی چادریں بنانے کے کام آ جاتا ہے، کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے جو قرآن مجید کا لحاف بنتا ہے۔ یہ اور اس کے بے شمار استعمالات ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی کہ اس طرح دو تین طریقے بتائے کہ وہ ایسے ایسے استعمال ہوتا ہے۔ جو کپڑا میں اور آپ پہنتے ہیں، جو کپڑا ہم بستر پر بچھاتے ہیں، اگر وہ کپڑا زمین پر گر جائے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، اٹھاتے ہیں جھاڑتے ہیں پھر استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کپڑا قرآن مجید کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اگر وہ نیچے گر جائے تو اٹھا کے اس کو بھی چومتے ہیں۔ وہ اسی مشین سے کپڑا نکلا ہے، اسی تھان سے وہ کپڑا کٹ کے آیا ہے ہمارے پاس، لیکن ایک کپڑے کو ہم چوم رہے ہیں، ایک کپڑا گر جائے تو وہ نیچے پڑا بھی رہتا ہے، بعد میں ہم اٹھا کے جھاڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ وہ چومنا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اتنی اونچی اور اتنی عظیم ہے کہ ہمیں یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ جس نسبت کا یہ کپڑا ہے اگر یہ نیچے گر جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں، ہم اس کو بھی چومتے ہیں۔ ہماری جو نسبت تھی وہ نسبت اتنی اونچی تھی، وہ نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت کی تھی۔ لیکن آج ہم میں سے کوئی تاجر بنا ہوا ہے، کوئی دکاندار بنا ہوا ہے، کوئی ملازم بنا ہوا ہے، کوئی کسان بنا ہوا ہے، ہم سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی نسبت مالدار ہونے کے لیے ہم امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپین ملکوں میں اور باہر تمام ممالک میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم اس کے لیے کیوں نہیں تیار کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور کے تاج ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ یہ اصل ہماری نسبت یہ تھی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی نسبت سے یہ دعوتی کام ہمیں ملا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آج پورے ملک میں، پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے ڈاکو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آج ہم بحیثیت چوکیدار ہم سوئے پڑے ہیں۔ ابھی دو دن پہلے خبر پڑی کہ کابل کے اندر سے 20 قادیانی گرفتار ہوئے ہیں۔ کابل کے اندر سے 20 قادیانی گرفتار ہوئے ہیں، جہاں سے 54 ممالک دوڑ گئے، جہاں سے سپر پاور دوڑ گئی، وہ بدبخت وہاں بھی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں تو صحیح، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
اس وقت قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر ہماری تعداد 10 لاکھ ہے. جھوٹ ہوگا، 5 لاکھ مان لیتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیں 5 لاکھ قادیانی جھوٹے نبی کی جھوٹی نبوت کو لے کر جو محنت کر رہے ہیں، کیا ہم 1.5 ارب مسلمان کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. اور یہ جو 5 لاکھ قادیانی ہیں دنیا کے اندر، کیا یہ ہندو قادیانی ہوا، سکھ قادیانی ہوا، بدھ مت قادیانی ہوا؟ کون قادیانی ہوا تھا؟ کون اس دجال اور اس کذاب اور اس ملعون کے جھانسے میں آیا تھا؟ مسلمان آیا تھا. کسی نے اس کو پیر مانا، کسی نے اس کو مجدد مانا، کسی نے اس کی مسیحیت کے پردے کے اندر، اس کے ڈاکے کے اندر وہ آ گیا. میرے بھائیوں، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، جب یہ بات میں سوچتا ہوں میرا بدن کانپتا ہے، میرے سے بات نہیں ہوتی. میں اس بات کو سوچتا ہوں کل قیامت والے دن اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کر لیا کہ میری نبوت پر ڈاکہ ڈل رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ بتاؤ. جتنی محنت ہم اپنے معاش کی کرتے ہیں، جتنی فکر ہم اپنے معاش کی کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اتنی فکر تحفظ ختم نبوت کی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف علماء اور مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف علم والوں کا کام نہیں ہے. آج ہم میں سے ہر بندہ قادیانیوں کو کافر کہتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے اور یہ ہمارا دینی حق بھی ہے. لیکن یہ جو نسل بھٹک گئی، اس کو واپس اسلام میں لانے کی فکر کس نے کرنی ہے؟ اس کی دعوتی محنت کس نے کرنی ہے؟ تو پہلا عزم آج کی اس مجلس کے اندر میں سب سے ایک عزم لینا چاہتا ہوں. میرا پہلا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ آج اس مجلس کے اندر یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم کم از کم روزانہ 10 منٹ ختم نبوت کا کام ضرور کریں گے. ہاتھ بلند کر کے ارادہ کریں، سب ہاتھ بلند کریں کہ ہم روزانہ 10 منٹ ختم نبوت کا کام ضرور کریں گے. چاہے ہم ایک رسالہ پڑھنے کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دیں، چاہے ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ختم نبوت کی بات ضرور کریں، ان کو عقیدہ ختم نبوت ضرور سمجھائیں. اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے محلے کی مسجد میں اپنے قریبی کسی مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کے مجھے 5 منٹ میرے ساتھ ختم نبوت کی بات کر لیں. پہلا کام آج اس مجلس کی برکت سے یہ آپ ارادہ کریں. میرا یہ موضوع نہیں تھا، بہرحال اس مجلس کی برکت سے ایک دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی. دوسرا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ کوئی بھی قادیانی مسلمان ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کی کفالت کی فکر کرنی ہے آپ نے، وہ کہیں بھی ہو. ہم تقریباً 4 سال سے اندرون سندھ جا رہے ہیں. اندرون سندھ کے اندر قادیانیوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے. 250 کلومیٹر بارڈر کی پٹی پر تقریباً ان کے 30 سے زیادہ قادیانی سینٹرز موجود ہیں. یہ وہ سارا بارڈر ایریا جو تھر پارکر کا، ننگر پارکر کا، مٹھی کا، جتنا بارڈر ایریا وہاں پر انہوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے. کوئی ان کے آگے بند باندھنے والا موجود ہی نہیں ہے. کہیں اسکول کے نام پر، کہیں ڈسپینسری کے نام پر، علاج معالجے کے نام پر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں. غربت اتنی ہے کہ لوگ پانی پینے کو ترستے ہیں. ایک علاقے کے اندر ایک کنواں بنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے پورا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے. دیہاتوں کے دیہات متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ نہیں متاثر ہو رہے جو کوئی ہندو یا سکھ ہیں. مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، انسانیت تو ان لوگوں کے اندر ہے. اصل انسان تو یہ ہیں جو آ کر ہمیں پینے کو پانی دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھ رہے ہیں. مٹھی شہر کے اندر ان کا تقریباً 20 ایکڑ سے بڑا رقبہ ہاسپٹل کا مٹھی شہر کے اندر ہے. ہم اسی سال کے
ابتدا میں جب گئے ہسپتال سے لوگ راشن لے کر نکل رہے ہیں، مجھے بتائیں ہسپتال میں دوائیاں ملتی ہیں، راشن ملتا ہے؟ وہ راشن کس لیے دیا جا رہا ہے؟ اس راشن کے بدلے میں ان سے کیا لیا جائے گا؟ ہم تو ابھی اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں کی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں بحرین کے اندر، ابھی ہمارے ایک ساتھی سعودی عرب گئے بحرین کے راستے سے، انہوں نے وہاں جاتے ہی فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی بحرین کی مسجد میں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں میں نے ترجمہ والا قرآن مجید کھول کے دیکھا تو وہ ترجمہ والے قرآن مجید میں مرزا قادیانی کو معاذ اللہ نبی لکھا ہوا، مسجد میں قرآن پڑھا ہوا۔ تو میں ہل گیا، میں نے پوچھا یہ قرآن کون لے کر آیا؟ انہوں نے کہا جی مدرسے، یہ جو مسجد کا مؤذن ہے اس نے لا کے رکھا۔ مسجد کا مؤذن قادیانی۔ کفر اپنی محنت کہاں کر رہا ہے؟ اس کی سوچ کدھر ہے؟ آج ہم سچے نبی کے ماننے والے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک پہلا ارادہ یہ کہ روز ختم نبوت کے لیے ضرور وقت دیں گے۔ دوسری بات، جہاں کہیں بھی آج الحمدللہ ہمارے بڑوں کو کام کرتے ہوئے چناب نگر کے اندر تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں، 9 سال گزر چکے۔ اس 9 سال کے عرصے کے اندر الحمدللہ وہ قادیانی جو جدی پشتی قادیانی تھے، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا پردادا قادیانی ہوا تھا، الحمدللہ ایسے 200 سے زائد لوگ الحمدللہ حضرت والد صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی جو فکر، دیکھیں ایک چھوٹی سی فکر، اس پر اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر، جہاں پر عام مسلمان آمد و رفت بھی نہیں کر سکتا، صرف کیا ہے کہ آپ سر پر ہاتھ رکھنے والے تو بنے، اس کو یہ تو پتہ چلے کہ جب میں مسلمان ہوں گا کوئی مجھے اپنا بھائی بنائے گا، کوئی میرا باپ بن جائے گا، کوئی مجھے اپنا بیٹا بنا لے گا، اس کو یہ تو پتہ ہو۔ جس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی 12 بچیاں جن کی الحمدللہ ہم اب تک شادی کر چکے ہیں، وہ 12 وہ بچیاں جو جب وہ مسلمان ہوئی تو ماں باپ نے گھروں سے نکال دیا۔ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے، مسلمان ہوئی، باپ نے گھر سے نکالا، 8 مہینے وہ بچی ہاسٹل کے اندر رہی، کیونکہ باپ بیوروکریٹ تھا، کوئی اس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اگر میں اس کو لے آیا تو میری تو جان جائے گی۔ ہم اتنی بھی ایمانی جرت نہیں رکھتے کہ کوئی مسلمان ہو تو ہم اس کو اپنی بیٹی بنائیں، اپنی بہن بنائیں، اور ہم کہیں جو اس کے اوپر بحیثیت مسلمان حالات آئیں گے، پہلے مجھ پر آئیں گے بعد میں اس پر آئیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نتائج کیا آتے ہیں۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کا ذیلی ادارہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ، جس کی بنیاد آج سے 10 سال پہلے رکھی گئی، اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور اس دعوتی محنت سے اب تک الحمدللہ 200 سے زائد قادیانی لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورت مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، ایسے گھرانے بھی ہیں جن سے ہم الحمدللہ 10 سال سے معاملت کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھایا۔ اب تک ہماری اس رفاعی طرز کی محنت سے ایک بچی جو ہے وہ پائلٹ بن گئی ہے، 2 بچے انجینئر بن گئے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ 10 سے زیادہ قادیانیوں کے بچے بچیاں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کی ہم ماہانہ لاکھوں روپے فیس ادا کرتے ہیں، صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہوں گے، ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے تو رشتہ دار کہیں گے جماعت چھوڑی تھی رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے جو بہن بھائی ان کے بچے بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بچے لائق ہیں، اگر ہم ان کی فیس نہیں ادا کریں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اس کا بھی ہم نے بیڑا اٹھایا کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات وہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ماہانہ 85 خاندانوں کو الحمدللہ ہم راشن دیتے ہیں، جن میں تقریباً 40 سے زیادہ بیوہ عورتیں ہیں۔ اور بیوہ عورتوں کو راشن کیوں دیتے ہیں؟ چناب نگر کے اندر قادیانیوں کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، یعنی سب سے بڑا شکار جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کو شکار کریں۔ کیوں؟ کسی کے 5 بچے، کسی کے 4 بچے، اب جب وہ بیوہ عورت کو شکار کر لیں گے تو اس کی آگے آنے والی ساری نسل، وہ ہر بچہ ایک نسل ہے، وہ قادیانی ہوگا۔ اس طرز سے محنت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج سے 5-6 سال پہلے سروے کروایا
تو ہمیں وہاں اس علاقے کے اندر چناب نگر کے اندر 100 سے زیادہ ایسی خواتین کا پتہ چلا جو قادیانیوں کے گھروں میں 100 روپے 150 روپے دیہڑی پر کام کرتی تھی۔ تو ہم نے ان کو بلا کر ان سے ماہانہ راشن کی معاونت شروع کر دی، کسی کا وظیفہ لگا دیا، کسی کو سلائی مشین لے دی۔ تو الحمدللہ اب تک ہم ایسے تقریباً کوئی 100-150 سے زائد خواتین جن کو ہم قادیانی گھروں سے کام چھڑوا چکے ہیں۔ اور اسی طرح جب اندرون سندھ میں ہم نے الحمدللہ قدم رکھا تو وہاں پر ہم نے جب حالات دیکھے تو اس وقت سندھ کی تمام تحصیلوں میں الحمدللہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی جانب سے لگائے ہوئے کنویں موجود ہیں، اور ان کنووں کا لگانے کا مقصد ایک طرف تو یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو پانی ملے، کیونکہ وہاں تو بیچارے ایک ڈول ڈالتے ہیں پھر صحرا میں دوڑتے ہیں کہ وہ پانی کا ڈول اوپر آئے گا۔ آپ اس منظر کو دیکھ لیں تو کربناک منظر ہے، تپتی ریت جس میں ہم جوتا پہن کر نہیں کھڑے ہو سکتے، اس ریت کے اندر وہ بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں ایک ڈول پانی کے لیے صحرا میں دوڑتے ہیں کہ وہ نیچے سے ڈول آنا ہے، اس نے بھاگ کر جانا ہے صحرا میں پانی لینے کے لیے۔ تو وہاں بھی قادیانی ان کی اس غربت کا فائدہ اٹھا کر اور وہاں ایسی جگہوں پر مولانا اپنی گاڑی نہیں جا سکتی، جیپ کے اندر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سفر کر کے ہم گئے، وہاں بھی پتہ چلا کہ قادیانیوں نے پورے علاقے سے قرآن مجید اکٹھے کیے، اپنے تحریر شدہ قرآن مجید دیے، اور جو قرآن مجید انہوں نے اکٹھے کیے تو ان کو آگ لگا کر کنویں میں پھینک دیا۔ اس طرح کے حالات میں آپ کو کیا سناؤں، یہ ایک طرف ان کی ارتدادی سرگرمی ہے، دوسری طرف ہماری ناکامی کی ایک داستان ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرز پر محنت نہیں کی۔ تو پہلا عزم تو یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے لیے وقت دیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی پھر کسی وقت انشاءاللہ بات سناؤں گا، لیکن جو 2 باتیں عرض کی ہیں ان کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔